آپ بات سمجھ رہے ہو شریعہ سوال کی اہمیت، یعنی کہ فریاد کیا یہ گناہ کے دم سے ہے یا محرومی کے دم سے ہے؟ اب آپ کو اس کا دم سمجھ آ جائے نا کہ دو قسم کی فریاد ہے۔ ایک فریاد تو یہ ہے کہ میں نے حکم عدولی کی یا مجھ سے حکم عدولی ہو گئی اور مجھے نارمل انسان بنا دیا جائے، معافی، یہ فریاد ہے۔ نارمل کا مطلب جیسے بچہ معصوم، اچھا وہ ایک حصہ فریاد ہے۔ آپ لگا لیں 5% یہ ہے، 10% لگا لیں۔ ایک فریاد جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ غم جوانی کو جگا دیتا ہے لطف خواب سے، ساز یہ بیدار ہوتا ہے اسی مضراب سے۔ وہ غم ہے، یہ محبت کرنے والوں کو پتہ ہے غم کیا ہے۔ مثلاً یعنی کہ آپ کا ناراضگی جو ہے نا یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، وہ گناہ وہ تو پیچھے رہ گئے۔ گناہ کا دلل کا مطلب مین کو مین بنا دے اللہ میں، بولے ہم بشر میں چلے گئے تھے تو انسان بنا دے، یہ تھی گناہ کا کانسیپٹ ہو۔ تو وہ معرومی کانسیپٹ ہے نا کہ روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، مطلب وہ ایک کا ہوا، دوسرے کا واقعہ ہوا، دوسرے واقعہ یہ ہوا کہ مجھے آپ نے تقرر عطا فرما، تقرر سے محروم ہونے کے اندیشے سے جو گناہ ہوتے ہیں فریاد ہوتی ہے وہ اور کیا ہے، وہ قرب والوں کی پیش، یہ سوز والے محبت کرنے والے جانتے ہیں بات کہ لو کیا ہے، نیئرنیس کی خواہش، نیئرنیس نہ ملے تو فریاد بن جاتی ہے۔ گناہ نہیں ہے اس میں، گناہ تو آپ کتنا واسطہ ہوگا محبت کرنے والوں کا، وہ تو تقرر چاہتے ہیں، قریب رہنا چاہتے ہیں، تو قریبی سے محروم ہونے کے لیے فریاد بنتی ہے، وہ اور ہے، یہ بھی فریاد ہے، اتنے سوز ایسے بلکہ زیادہ ہے۔ پھر ایک فریاد یہ ہے کہ یا اللہ یہ نادان ہیں ان کو معاف رکھنا، سونے والوں کے لیے جاگنے والا فریاد کر رہا ہے۔ اب اصل یہ بھی ایک ہے، یہ اقبال وغیرہ قسم کے لوگ ملت کے لیے، ملت کے پاسمان دعا کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، شب بیداری کر رہے ہیں، پیغمبر جو ہے مطلب وہ دعا کر رہے ہیں، راتوں کو جاگ جا کے دعا کر رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، آپ بات سمجھ رہے ہو؟ تو وہ سوز وہی ہے۔ تو اس وقت ایک درجہ ہے جو آپ گناہ کا بات کر رہے ہیں، اس سے آگے سوز کے بڑے درجے قریب رہنے والا بھی سوز میں ہے، کہتے یہ شان ہے، اب یہ کتنی عطا ہے، رو رہا ہے، روتے کو بھی بتا ابھی، کہتا میں اس عطا پہ رو رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ پوچھے یہ چھن نہ جائے، یہ دعا جو ہے چھن نہ جائے، یہ دولت خلوتی مقصد ہے کہ رونا جو ہے نا یہ خاص مقام ہے، سوز ہے۔ تو رونا محرومی کا بھی نہیں ہے، عاطفے کا بھی ہوتا ہے، نظام کا نہیں ہو، خوشی کا بھی ہوتا ہے۔ تو جدا ہوتے ہوئے روئے تھے اور مل کے روئے، کہ یہ کہانی ہے رونے والوں کی الگ کہانی۔ اب بات سمجھ رہے ہو؟ اسی بات میرے کو تو گناہ صرف یہ نہیں ہے سوچ کا بات، تو گناہ ندامت کا ہے چالو ہاں۔ ایک آدمی سفر پہ جا رہا ہے، اگر جس سفر میں جو لگا اس سفر کی دلبوں کے سامنے بڑے سفر میں جو پرویشن ہے تتالی ایک مقصد ہے، اس میں جو نصب ہے وہ مطور مدی اگر بچہ مندر آجے پھر بعد مجھے بیکار کیوں بچہ رفتہ میں کیا تمہار جائی رہے اور مندر نہ میں نہ دکھو۔ اگر مقصد دنیاوی ہے تو سفر میں لذت بھی نہیں ہے، یہ وہی بات ہے۔ اور اگر دینی ہے یا الہیات کا ہے اسے تو منزل آئی بنی، چلتے چلو، منزل آنے والی بات ہی نہیں ہے وہاں، بغیر کہ یہ وہ اور ہی قسم ہے کہ منزل خود ہی ساتھ دیتی ہیں، اس منزل نہیں ہوتی، وہ پوری چلتے ہی آگے بات، یہ منزل کا کوئی مقام نہیں وہاں۔ تو اس سفر کے اندر وہ سفر جو ہے نا وہ پیدل بھی نہیں ہوتا، پھر انتظار تو خبر ہے وہ کہ یا اللہ یہ چپڑے دیکھ لیا، ہم نے چل رہا چپڑے دکھا، بس وہ گزار دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ جگہ بتاتا ہے آپ کو۔ جلووں کا طلب جو ہے نا یہ ایک اور قسم کی نامی ہے،
تو اس کہانی کے اندر سب فقیریاں پوری ہو جاتی ہیں، فقیری درویشی سب ختم ہو جاتی ہے. تو جب پوچھ رہے ہیں میں مطلب ہے آگے جلوہ ہی جلوہ ہے. جلوے کے آگے تو پھر آپ ذات ہی ہے نا. ذات سے کم جلوہ ہے اور جلوے سے آگے ذات ہے. تو دنیا میں مطلب ذکر ہے، فرق ہے، اور ذکر ہے، تلاش ہے، ساتھی ہیں، رنگ ہے، آگے چل کے مطلب جلوہ ہی جلوہ ہے. یہ اس کا قریب ہے ذات کا. اس کے بعد پھر ذات ہے وہ پھر آگے اور کھا رہی ذات کے روبرو کو دیا کہ نہ دیا تب اپنی ذات ہو جائے. روبرو ہونے سے دوائی کھا دی جاتی ہے نا، روبرو ہو گیا اوبو ہو گیا. تو اسی میں کہہ رہا ہوں کہ خواہش کو آواز آنے نہ بننے دو، انتظار کرو، پھر آپ شدت پہ سے بچ جاؤ گے. انتظار کرو. یہ تو میں فٹافٹ یہ دے دو یا اللہ یہ دے دو تو کیا کرو گے؟ ہوتا ہے چھوڑنا مشکل ہو جائے گا، تو میٹنا مشکل ہو جائے گا. ہر آدمی جو ہے نا اپنے آپ کو کچھ عرصہ کے بعد جو ہے وہ ری شیپ کرنا چاہتا ہے، ری فارم کرنا چاہتا ہے. آپ نے مکان سے کچھ عرصے کے بعد انسان آپ ٹانگنا چاہتا ہے. آپ نے نوٹ کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہتا اپنے ماحول سے خود ہی تھوڑا بیدار ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے اپنے آپ کو ری نیو کر لو اور اسی سانس کو رجوع کرو تو میں کل جو میں ہوا کوئی سانس ہر روز ہی نہیں سانس ہر روز ہی بات ہو رہا. آپ لوگوں کے میں باقی لوگوں سے تھوڑا آپ مختلف بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا اس طرح باقی کی طرح کرو، آپ انتظار کرو. اس کا خیال آپ کے دل میں ہوگا تو سمجھو کہ آپ کا خیال اس کے بعد بنانے والے نے نامکمل نہیں بنایا. جب تک تم اپنے آپ کو سوچ کا کاریگر سمجھنا بند نہیں کرو گے الطاف نہیں. یہ نسخہ لکھ لو کتابوں میں. جب تک تم اپنے آپ کو کاریگر کرنا نہ چھوڑو گے تب تک الطاف نہیں ہے. الطاف، لطف، نعمت، رحمت جب تک تم کاریگر سمجھ دو کر کے دیکھو